بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کیا ہے اور بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ واجب کا چھوڑنا اور حرام کا ارتکاب، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل تو یہ ہے کہ اپنی معصیت کا، اپنی نافرمانی کا اصل بدلہ اس نے قیامت کے دن رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بعین ہی اپنی اطاعت کا اجر اور ثواب کا اصل مظہر میدان حشر اور جنت کو رکھا ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے، تاکہ ہمیں اور آپ کو عبرت ہو، دیکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کرنے، لوگ اپنی بری عادات کو ترک کرنے اور نیکی کی طرف گامزن ہونے کے اوپر کمر بستہ ہوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنی اطاعت کی بعض برکات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی نافرمانیوں کے بعض آثار اور نتائج کو بھی دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ تعجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن تعجب اصل یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامنے آنے کے بعد ہم اور آپ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کتنی ایسی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ایسی نشانیاں ہیں، لوگ اس پر سے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ایسی ہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس دنیا میں ایک پیش آئی، جس کا ذکر آج میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے تمام مسلمانوں کو اس سے عبرت ہو۔ پاکستان سے 15 روزہ ایک پرچہ نکلتا ہے اور بڑا مشہور پرچہ اور معتبر پرچہ ہے الاعتصام، جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کی یادگار ہے۔ انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی اور آج تک چل رہا ہے۔ اگست 1999 میں ایک مضمون چھپتا ہے جس کے لکھنے والے تھے محمد اکرام راجہ۔ میں بعین ہی انہی کے الفاظ میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے وہ مضمون پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمیندار گھرانے کی صاحب حیثیت عورت ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اسے ورثے میں بہت بڑی جائیداد کے علاوہ ڈھیروں سونا اور نقد روپیہ ملا تھا۔ اسے شوہر اور اولاد سے واجبی سے دلچسپی تھی اور اصل محبت اور شفقت سونے کے زیورات اور نقد کڑکتے نوٹوں سے تھا۔ روزانہ 3 مرتبہ وہ تخلیے میں چلی جاتی اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی۔ سمجھایا جاتا کہ وہ لباس تبدیل کرتی ہے، تاہم اس متواتر عادت سے شبہات بھی جنم لیتے تھے۔ چنانچہ ہم لڑکوں والوں نے روشن دان سے 2-3 مرتبہ جائزہ لیا تو یہ دیکھا کہ بڑے صندوق کا دروازہ کھول کر وہ سینکڑوں رنگ برنگ نوٹ گن رہی ہے۔ ایک کارندے کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو نوٹ گنتے گنتے پرانے اور خستہ ہو جاتے وہ انہیں کہیں سے بدلوا لاتا۔ ابھی لوگوں کا بینکوں کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوا تھا، یہ تقسیم کے وقت کی بات ہے۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں چند لوگ ہی لکھپتی تھے، جن میں سے ایک وہ محترمہ بھی تھی۔ روپے خرچ کرنے میں اس عورت کو سخت کوف تھی۔ کوئی نیک خاتون مشورہ دیتی کہ وہ اپنے نام کی مسجد بنوائے، کنواں کھودوائے یا بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرے تو یہ سنتے ہی اس کا چہرہ مقدر ہو جاتا اور مشورہ دینے والوں کو مزید کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوتی۔ میں نے آخری بار، یہ لکھنے والے محمد اکرام صاحب کہتے ہیں، میں نے آخری بار اس کو غالباً 1968 میں بستر مرگ پر پڑی ہوئی بے ہوشی کی حالت میں سول ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں دیکھا۔ اس کی نبضیں ڈوب چکی تھیں، سانس رک رک کر وقفوں سے آ رہی تھی، آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب قریب کھڑے تھے صرف اس لیے کہ چند لمحوں بعد اس کی موت کا اعلان کر کے کمرے سے جائیں۔ اچانک اس کے بدن نے حرکت کرنی شروع کر دی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے پسینہ بہہ نکلا اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ سب لوگوں نے سنا وہ تھرا رہی تھی اور سانپ سانپ کہہ کر اس موذی سے بچنے کے انداز میں ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ کم از کم میں تو یہ مشاہدہ کر کے خوف زدہ ہو گیا، وہ سانپ سانپ کہنے کے انداز میں وہ ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے اور خوف کی حالت میں بچاؤ کا اظہار کرتے کرتے آخر کار دم توڑ گئی۔
میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ طبی نقطۂ نظر سے آپ اس کی آخری حرکات کا کیا نام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کیا اور کہا یہ مشاہدہ ان کی نگاہ میں ایک طبی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ حرکات اور سانپ سانپ کی آوازیں بلا شبہ ایک میت کے منہ سے نکلی ہیں۔ اس گھڑی بے ہوشی کی حالت میں وہ بول سکتی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد میری بہنوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی جو آپ کے سامنے رکھ کر کے نتیجہ اور اس سے سبق کیا نکلتا ہے آپ کے اوپر چھوڑ کر کے میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں۔ حضرت زینب ایک صحابیہ ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، جیسا کہ یہ حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا ولو من حلیکن، تم صدقہ دو، واجبی ہو یا نفلی ہو، صدقہ دو، مال خرچ کرو، ولو من حلیکن، اگر کچھ نہیں تمہارے پاس صرف زیور ہے تو زیور سے بھی صدقہ نکالو اور خرچ کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي، اس لیے کہ ہم نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے، مردوں کے مقابلے میں جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد جس طریقے سے جہنم میں زیادہ ویسے جنت میں بھی زیادہ رہے گی۔ یہ اور مجلس کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر صرف یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ہم نے تمہیں مردوں سے زیادہ دیکھا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حل کیا ہے؟ گویا کہ مال کا صدقہ کرنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کی ابتدا کس سے کی؟ اس سے کی کہ یا معاشر النساء تصدقن ولو من حلیکن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، جہنم میں لے جانے والے ہر کام سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔